اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ یا نور اللہ، کروڑوں اربوں خربوں اربوں اربوں خربوں خربوں اربوں بار سونے میٹھے قریب رفور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بے شمار درود پاک۔ آئیے ہم اپنے بیان کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ہمارے جو ہے قرآن شریف کی صورتیں چل رہی تھیں، ہم نے سورہ انعام میں خاص واقعات سن لیے۔ اب سورہ اعراف جو ہے قرآن شریف کی 7ویں صورت ہے، سورہ اعراف۔ ہم نے سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ سے ہمارا اسٹارٹ ہے، 2 سال پہلے کے بھی نکال لیں بیان، اور پھر وقتاً فوقتاً کوئی دوسرا موضوع بیچ میں آ جاتا ہے تو ان کے بیان ہو جاتے ہیں۔ جیسے بھی پورا مہینہ پچھلا حج کے، قربانی کے بیان کیے ہیں، وہاں پر دم دینے کے، بدنہ دینے کے، کفارہ دینے کے کام بیان کیے ہیں۔ دیکھیں اب اس وقت کوئی موضوع نہیں ہے تو اب انشاءاللہ ابھی ایک مہینے 2 مہینے ہم یہ کریں گے، بیچ میں امام حسین کا بھی تذکرہ خیر کریں گے۔ پچھلے سال بھی امام حسین کے بیان موجود ہیں، مسلم بن عقیل کی شہادت، ان کے بچوں کی شہادت، اور شہداء کربلا کی شہادت، سب یوٹیوب پر میرے موجود ہیں۔ اگر آپ کو سننا ہے تو آپ نکال لیں، اگر دلچسپی ہے علم دین سے تو آپ نکال لیں، ان کو سنیں، آگے فارورڈ شیئرس کریں، اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں۔ یہ دین کے کام میں میری مدد ہوگی آپ کی طرف سے، اور سنیں بھی، صرف سبسکرائب نہیں کریں، سنیں بھی، نہیں تو یوٹیوب یہ سمجھتا ہے کہ میں نے پیسے دے کر سبسکرائب کروا رہی ہوں، سن تو کوئی نہ رہا اور یہ سبسکرائب ہو رہے ہیں، تو پلیز کچھ نہ کچھ بیان سنا کریں، آپ کا فائدہ اس میں، علمی فائدہ ہے۔ میں جو ہے اتنا ٹائم نکال کر آپ کے لیے بیان کرتی ہوں، کوشش کیا کریں کہ اس کو ضرور سنیں، اس کو عمل بھی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ کے علم میں، عمل میں عمر برکت دے، آپ کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آج ہم سورہ اعراف کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم اس کی آیت نمبر 11 سے سٹارٹ ہوتے ہیں، 11 سے لے کر 17 تک اللہ تبارک و تعالیٰ اور شیطان کا مکالمہ ہے۔ اس میں شیطان کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات چیت ہے اس میں، کیونکہ شیطان تو بہت قریب رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کئی ہزار سال تک رہے۔ شیطان کا نام عزازیل ہے، وہ پہلے جنوں کا سردار تھا، یعنی اس نے اتنی عبادت کی زمین پہ تھا پہلے، تو جنوں میں واس کہتا تھا، ان کو سمجھاتا تھا، جیسا میں ابھی کر رہی ہوں نا، اس کو واس بھی کہتے ہیں، بیان بھی کہتے ہیں، اسلامک اسٹوری بھی کہتے ہیں اس کو۔ دیکھتے وہ مقرب تھا، 7 آسمان زمین میں اس کا بہت آنا جانا تھا، 7 آسمانوں پہ اس کے الگ الگ نام تھے، اور فرشتوں کی اس سے بہت دوستی تھی، حتیٰ کہ وہ فرشتوں کا بھی سردار بن گیا، آتا جاتا تھا نا اوپر، اور بہت عبادت گزار بھی تھا اس وقت۔ اب آگے ہم سنیں گے کہ یہ کیا ہوا کہ پوری عمر اس پر لعنت برستی رہے گی، تو پورا بیان سنیں۔ واقعہ تو کچھ تو پتہ ہوگا، لیکن بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، تو تفصیل سے واقعہ ہم سنیں گے۔ اب دیکھیں ہم 10-12 منٹ میں اس میں ایک میں کمپلیٹ کر لیتے تو ٹھیک ہے، نہیں تو 17ویں آیت 16-17ویں آیت ہم بعد میں لے کر چلیں گے پارٹ 2 میں۔ یہ سورہ اعراف کا پارٹ 1 ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، بنایا، یہ بیان بھی میرا موجود ہے، اور مزید بھی میں آگے اس پہ کروں گی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح بنایا، کیوں بنایا، یہ سب موجود ہے یوٹیوب پہ، تخلیق آدم علیہ السلام کے نام سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے آدم علیہ السلام کے یہ سجدے میں جھک گئے، لیکن ابلیس، عزازیل، یعنی جس کو ہم اس وقت شیطان کہتے ہیں، وہ نہیں جھکا عبادت، اللہ کا حکم اس سے نہیں مانا۔ تمام ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتے تھے، سب کے سب سجدے میں جھک گئے آدم علیہ السلام کے لیے۔ اچھا، تعظیمی سجدہ تھا، عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ عبادت والا سجدہ تو آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے جو ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک حرام و ناجائز ہے۔ عبادت والا معبود سمجھ کے جو کیا جائے، جو صرف رب کو کرنا ہے، ہمیں خدا کو کرنا ہے، گوڈ کو وہ سجدہ کرنا ہے، کسی اور کو ہم نے نہیں کرنا۔ ہاں، پچھلی شریعتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، جیسے آدم علیہ السلام کے لیے حکم ہوا، آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو حکم ہے کہ سجدہ کرو، یہ تعظیمی سجدہ تھا۔ یوسف علیہ السلام کے ان کے 9 بھائیوں نے، یا 11 بھائی تھے، انہوں نے سجدہ کیا، یہ تعظیمی سجدہ تھا۔ ہمارے یہاں شریف میں تعظیمی سجدہ بھی ناجائز منع ہے۔ عبادت والا تو جو کوئی کسی کو سمجھ کے کریں گے تو کافر ہو جائیں گے، معبود سمجھ کے کریں گے، جیسے لوگ بتوں کو کرتے ہیں تو کافر ہیں نا یہ لوگ، ہندو لوگ،
بتوں کو جو کرتے ہیں، تو چاہے ہم انسان کو بھی کریں تو ہم عبادت سمجھ کر کریں گے، معبود سمجھ کر تو کافر ہو جائیں گے، اور تعظیمی سجدہ بھی حرام اور ناجائز ہے. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گئی بات. تو اور وہ نہیں مانا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بات چیت کی، کیا ہوا، میرا تو نے حکم کیوں نہیں مانا؟ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن تو نے کیوں نہیں مانا؟ تو وہ کہہ رہے میں اس سے افضل ہوں جو تو نے بنایا ہے. میرے رب نے پوچھا کیسے افضل ہو؟ کہ اس کو شیطان نے کہا مٹی سے بنایا ہے، مٹی ایک حقیر چیز ہے، اور میں آگ سے بنایا ہوں، میں ہر چیز کو جلا کر بھسم کر دوں، میرے میں طاقت ہے، میں اس سے بڑا ہوں، میرا رتبہ بڑا ہے، تو میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ جبکہ اس کا یہ سوچ، یہ کہنا باطل تھا کہ میں اس سے افضل ہوں، میں آگ ہوں، یہ مٹی ہے. تو یہاں پر ان آیتوں کے اندر 11 سے لے کر 16 تک کی آیتوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مٹی اور آگ کا موازنہ کریں. مٹی میں بردباری ہے، حلم ہے، نرمی ہے. آگ میں سختی ہے، جوش ہے، غصہ ہے، قہار ہے. مٹی امانت کو اپنے اندر دبا لیتی ہے. پہلے کے لوگ کیا ہوتے تھے، زمینوں میں اپنے خزانے دفن کرتے تھے. کہیں جاتے کسی غار کے اندر کے کسی درخت کے نیچے زمین کھود کر تو وہ خزانے دفن کر لیتی ہے، امانتوں کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے. جبکہ آگ جو ہے جلا دیتی ہے ان چیزوں کو. اور جو ہے مٹی جو ہے میں حلم ہے، بردباری ہے، آگ میں نہیں ہے. آگ میں تکبر ہے، مٹی بھی نہیں ہے. مٹی میں عاجزی انکساری ہے، اور جو ہے اس میں تکبر آ جاتا ہے. اور جیسے شیطان کو آگ سے تکبر. آگ ہر چیز کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے. مٹی سے تو کھیتیاں اگتی ہیں، پھل اناج نکلتے ہیں. آگ یہ کام نہیں کرتی. آگ پکانے کا بے شک کام کرتی ہے، لیکن اصل کام مٹی کا ہے. تو وہ افضل کیسے ہو گیا مٹی سے شیطان؟ وہ اس کا باطل عقیدہ تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب میں نے حکم دیا تو میرا حکم مانتا. جب فرشتے مان رہے ہیں تو اس سے انکار کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہا شیطان سے تو دفع ہو جا، میری خلقت سے نکل جا. میں نے اعزاز و اکرام جو تجھے دیے اسے اتار دے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتوں کا بھی سردار مقرر کر دیا جاتا. بہت اس کو خلقت دی، بہت اس کو عزت اکرام دیا، لیکن جب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے غضبناک ہو کر اس سے کہا میری جنت سے نکل جا، تو اس یہاں پہ رہنے کے لائق نہیں، تو اپنی دنیا میں واپس رہ جا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن مجھے کچھ چیزیں عطا کر. رب سے کہا وہ لوگ کیا چاہیے؟ کہ مجھے طاقت دے کہ میں انسانوں کے جسم میں ان کے خون میں گردش کروں، رگوں میں دوڑوں. کہ جا تو طاقت دے. مجھے وہ اور چاہیے کیا؟ مجھے یہ طاقت دے کہ میں تیرے انسانوں کو بہکاؤں، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اس مٹی سے بنے انسان کو، تو میں ان کو بہکاؤں. میرے رب نے کہا جا بہکا. تجھے میں نے فضیلت دی کہ تو ان کو بہکا. اور کیونکہ میرے رب نے فرمایا تو بہکائے گا تو میں تیرے ساتھ ان کو جہنم میں بھر دوں گا. جو تیری اطاعت کرے گا تیرے ساتھ اس کو جہنم سے بھر دوں گا، جنوں اور انسانوں کو. کیونکہ جہنم میں انسان بھی جائیں گے، جن بھی جائیں گے. اور شیطان نے یہ کہا تھا کہ تو مجھے طاقت دے تاکہ میں اکیلا جہنم میں لے جاؤں، اپنے ساتھ بہت سو کو لے کے جاؤں، تیرے بنائے ہوئے انسانوں کو، جنوں کو لے کر جاؤں. تو اللہ نے طاقت دی. اس نے کہا مجھے مہلت دے، نفخہ اولا سے لے کر نفخہ سور دوسرا جب نفخہ ہوا تب تک. تو لیکن اس کی یہ بات نہیں مانی گئی. نفخہ اولا تک اسے مہلت دی گئی ہے. دوسرا نفخہ جب آئے گا تو وہ زندہ نہیں ہوگا، پہلے نفخے میں ہی وہ مار دیا جائے گا. کیونکہ جب سور پھونکا جائے گا اس سے پہلے ہی اسے جب سور پھونکا جائے گا، سب قیامت برپا ہوگی، تو اس کو زندہ نہیں رکھا جائے گا، اس کو بھی مار دیا جائے گا. یہ والی اس کی بات مانی نہیں گئی. اور اللہ تبارک سے خلات اکرام عزت اتار کر جنت سے دنیا میں بھیج دیا. تو یہ تو اس میں اعظم جانتا تھا، کم بخت فرشتوں کا سردار رہ چکا تھا. آسمانوں کے دروازے کھولنے اس کو آتے تھے سارے. تو اس نے غصے میں آ کر جنت میں جا کر آدم علیہ السلام کو اماں ہوا کو بہکایا. یہ عورتیں ناقص عقل ہوتی ہے، جلدی باتوں میں آ جاتی ہیں اور جلدی یقین کر لیتی ہیں. اس سے قسم کھائی گئی شیطان مردود نے کہ اللہ تبارک
شکر الحمدللہ رب العالمین کل حال۔ اچھا، جب چھینک آ جائے دعا کے وقت، وظائف کے وقت، تو یہ دعائیں کے قبولیت ہونے کی دلیل ہے۔ تو اس وقت میں اللہ کا ایک ذکر، یہ قرآن کی کہاں میں کچھ آپ کو بتا رہی ہوں، تو اللہ تبارک سے میری بھی آپ کی بھی سننے والوں کی جائز تمنائیں پورا کریں۔ جب چھینک آئے تو دعا مانگا کریں اللہ سے، اور شکر بھی کرا کریں کہ شکر الحمدللہ، اور جو سن لے تو جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ اس وقت کوئی نہیں میرے روم میں اکیلے آپ کے لیے بیان کر رہی ہوں پرسکون ماحول میں، تو یہ کہ جو سنے میری چھینک تو اس پر جواب دینا یرحمک اللہ واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شیطان نے اماں ہوا کو بہکایا، ہوا نے وہ گندم کا دانہ کھا لیا۔ اس کا انشاءاللہ تعالیٰ پارٹ 2 کے اندر سارا یہ واقعہ ہم سماعت فرمائیں۔ یہ لمبا بیان پھر آپ لوگ سنتے نہیں ہیں، اس پہ کٹ جاتے ہیں، اس کو کٹ کر کے سنتے ہیں، پورا نہیں سنتے، تو اس لیے مختصر 10 سے 12 منٹ تک کا میں آپ کی خدمت بیان کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو زندگی سے رہی تو سورہ اعراف کا پارٹ 2 ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اب میری آواز پہ نہ جائیں، بس نہ کوئی اسٹوڈیو ہے، نہ کوئی میرے پاس آلات ہے، ایک ہی موبائل ہے، ایک ہی میری زبان ہے بس، اور دماغ ہے جس سے میں آپ کے لیے بیان کرتی ہوں۔ تھوڑا سا کوپریٹ کریں میرے ساتھ، آگے پیچھے تھوڑا سا فارورڈ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور